کہ میں جادو کیا گیا ہے میرے اوپر، جب جن حاضر ہوتا ہے کلام کرتا ہے کہتا ہے اس کو اس مہینے کے اندر واپس پاکستان جانا ہے، بہرحال گزارش یہ ہے میرا بھائی، تو میں تو یہ جن بھوت جادو سحر وغیرہ کو نہ جانتا ہوں نہ سمجھتا ہوں، لیکن جو قرآن و حدیث میں ہمیں علاج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اپنے ٹیلی فون میں فیڈ کر لو اور ہیڈ فون لگا کے روز سنا کرو، اگر واقعتاً جن ہے تو انشاءاللہ وہ 3 دن کے اندر اندر بھاگ جائے، اور تم نے خود بہانہ بنایا ہوا ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، اس کا کیا علاج ہے، اس کو تو کوئی نہیں بھگا سکتا نا جی۔ تو اگر واقعی جن ہے تو مجھے اپنے مدنی پاک کے حکم پہ یقین ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ جن علاقوں میں پانی نہیں ہے نا وہاں پانی کا انتظام، سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ پانی ہے۔ جیسے تھر کا علاقہ ہے، روہی کا علاقہ ہے، تو وہاں میلوں تک پانی نہیں، اور لوگ جو ہیں بیچارے وہ وضو کرنے کو ترستے ہیں، نماز تیمم کر کے پڑھتے ہیں، اور جنابت کی حالت میں غسل بھی نہیں کر سکتے، کہاں سے غسل کریں؟ پانی تو ہے نہیں، پینے کا نہیں ہے تو غسل کا کہاں سے آ گیا؟ اور پھر پانی بھرنے کے لیے عورتیں بیچاری جاتی ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں، بڑے بڑے مٹکے سر پہ رکھ کے لاتی ہیں، 3 میل 2 میل کا سفر کر کے۔ تو ایسا کریں کہ 2-4 آدمی مل کے 200 500 ریال بھی ملا لو گے نا تو کام بن جائے گا۔ تو وہاں ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے پانی بھر کے کھڑا کر دیا جائے، جو اس علاقے کی ضرورت کو مثلاً 1 مہینے کے لیے کافی ہو جائے۔ 1 مہینے کے بعد باہر سے اپنے ٹینک خریدے وہ آ کے پھر بھر گئے، کوئی مشکل نہیں ہے، افضل صدقہ یہی ہے۔ باقی اللہ تو راضی ہو تو ایک چھوٹی سے کھجور کھلانے پر بھی راضی ہو جائے، وہ تو کریم ہے نا۔ رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید، وہ تو تمہیں بخشنے کے لیے بہانہ دیکھتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ صدقہ کرو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ طواف کرتے ہوئے ذکر اذکار کرنا زیادہ افضل ہے یا قرآن؟ ذکر اذکار افضل ہے۔ اگر قرآن پڑھنا طواف میں افضل ہوتا تو سرکار دو جہاں قرآن پڑھتے، لیکن آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ رحمت للعالمین کی امت میں رحمت ہے۔ اگر حضور فرماتے کہ بھئی سورۃ البقرہ پڑھو تو وہاں پہ کون پڑھتا؟ اللہ کے نبی نے ایسے کلمات بتلا دیے جو ہر عالم جاہل سب پڑھ سکے، سبحان اللہ، تاکہ سب کا طواف ٹھیک ہو جائے۔ اور ویسے مسئلہ یہ یاد رکھیں، ایک آدمی نے نیت کی بسم اللہ اللہ اکبر، اور 7 چکر لگانے میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، تو شریعت یہ کہتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چکر لگانا تیرا کام ہے، طواف قبول کرنا میرا کام۔ طواف کسی وظیفے کا نام نہیں ہے، چکر لگانے کا نام ہے۔ صفا مروہ کسی وظیفے کا نام نہیں ہے، صرف 7 چکر دوڑ کے وہ لگانا ہے، بس اس کا کچھ بھی نہ، ایک لفظ بھی نہ پڑھے، پھر بھی قبول ہے۔